نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں اور مختلف مقامات پر مختلف علاقوں میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اپنے اپنے دور میں انبیاء علیہم السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اللہ کی توحید، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قیامت تک نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کی زندگی چونکہ 63 سال تھی، آپ نے اپنی زندگی میں جہاں شب و روز دن رات دعوت دین کے لیے اللہ کی توحید، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے محنت کی، کوشش کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی امت کی یہ ذمہ داری لگائی کہ میرے بعد تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں کہ وہ آ کر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے، لوگوں کی اس انداز میں خیر خواہی کرے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اب امت کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں جہاں اللہ رب العزت نے آپ کی ذمہ داری لگائی، اس کے بعد آپ نے لوگوں کو بھی اس بات کی تاکید کی، ان کو تلقین کی۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ،
لوگوں میرا ایک بھی پیغام تم تک پہنچ جائے تو اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ اسی طرح فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، جو بہت بڑا اجتماع تھا، آپ نے فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں جن تک اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے ان کو چاہیے کہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام کی ذمہ داری، اور پھر صحابہ اکرام کے بعد قیامت تک آنے والے امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کریں، لوگوں کی اصلاح کریں۔ اسوہ رسول کی روشنی میں سیرت طیبہ کی چند مثالیں آج کے خطبہ جمعہ میں پیش کروں گا کہ آپ نے دعوت دین کس انداز میں دی، اس کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی۔ آپ نے صرف اور صرف مسجد نبوی میں نہیں بلکہ باہر کھلے مقامات پر جا کر، گلیوں میں، بازاروں میں، حتیٰ کہ آپ نے لوگوں کے گھروں میں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ کسی کو توحید کی دعوت دی جو غیر مسلم تھے، اور جو مسلمان تھے ان کے اندر جہاں کوئی کمی دیکھی، کوئی کمزوری دیکھی، کوئی نافرمانی والا کام دیکھا تو آپ سپیشل چل کر صرف اس کام کے لیے، دین کی دعوت کے لیے آپ ان کے گھر میں پہنچے اور آپ نے ان کو دین کی دعوت دی۔ اور پھر اس سب کی روشنی میں ہم نے اس بات کا اندازہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، اور آپ کی زندگی کتنی مصروف ترین زندگی تھی، آپ نے اتنی محنت کی ہے، اور ہم آپ کے مقابلے میں ایک ادنا سے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا پھر ہم اس کو نظر انداز کر کے سوئے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو کھانے پر جمع کیا۔ ابتدائی طور پر اب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو انفرادی طور پر چھپ کر، بعد میں اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے، ان کو دین کی دعوت دیجئے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے۔ پھر آپ نے اجتماعی طور پر بھی لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے کوہ صفا پر لوگوں کو جمع کیا، اور پھر آپ نے وہاں ان سے کہا، بنی عبد المطلب کو جمع کر کے، انی بعثت الیکم خاصہ وإلی الناس عامہ وقد رأیتم من هذه الآیہ ما رأیتم فأیکم یبایعنی علی ان یکون اخی وصاحبی۔ آپ نے کھانے کا اہتمام کیا، وہ کہ اپنے وسائل کے مطابق کھانا بڑا تھوڑا سا تھا آپ کے پاس، مختصر سا کھانا اور ایک پیالے میں پانی تھا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کھانا کھلایا اور پانی بھی پلایا، اور اس کھانے اور اس مشروب کے بعد اتنی کثیر تعداد نے کھانا کھایا، اور تھوڑا سا کھانا جو ہے وہ سب کے لیے کافی ہو گیا، نہ کھانا ختم ہوا اور نہ ہی وہ مشروب یا پانی جو ہے وہ ختم ہوا۔ گویا کہ یہ ایک معجزہ تھا، لوگوں نے یہ نشانی بھی دیکھی۔ آپ نے فرمایا ابھی تم نے نشانی بھی دیکھی ہے، میں تمہاری طرف خاص کر کے، تمہارے اندر اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، اور باقی سارے لوگوں کے لیے عمومی طور پر ڈرانے والا، سمجھانے والا، بشیر اور نذیر بن کر، اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، تو تم میری دعوت کو قبول کرو۔ کون ہے جو میری بیعت کر لے، میرا بھائی بن جائے، میرا ساتھی بن جائے، اس دین کے معاملے میں میری پیروی کرے، میری فرما برداری کر لے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان سب میں سے چھوٹا بچہ تھا، صرف میں ہی کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ دوبارہ آپ نے یہی الفاظ دہرائے، کون ہے جو دین کے معاملے میں میرا ساتھ دینے والا، میرا معاون بن جائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی اور کھڑا نہیں ہوا، صرف میں ہی کھڑا ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے یہی کلمات دہرائے، کہتے ہیں کہ صرف میں ہی کھڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے دیکھیں، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے ان کو کھانے پر بلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد اب آپ ان کو، لوگوں کو
اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آج ہم میں سے بھی کوئی شخص یہ کام کرتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، بہت کم ہوں گے، خال خال کوئی فرد نظر آئے گا۔ ہماری مصروفیت بڑی ہے، کیا ہمارے رشتہ دار کوئی نہیں، ہمارا ہمسایہ کوئی نہیں، ہمارا کولیگ ہماری آفس ہماری دکان کے ساتھ ہماری فیکٹری کے ساتھ ارد و گرد میں کوئی بسنے والا نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی ان کو اس طرح بلایا ہے؟ یا آپ کے پاس مالی وسائل اتنے بھی نہیں کہ آپ کسی کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، آپ کسی کو چائے بھی نہیں پلا سکتے؟ آپ نے کبھی ان کو ساتھ بٹھا کے آپ نے ان کو دین کی دعوت دی ہو؟ میرے بھائی، آپ کا یہ انداز درست نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے یہ دعوت دی ہے، رسول اللہ کے فرامین پڑھیں۔ کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں، کوئی ملے گا۔ آج ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہم حق پر ہیں، الحمدللہ ہم حق پر ہیں۔ کیوں؟ ہم اللہ رب العزت کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتے، رسول اللہ کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا دعویٰ ہے۔ لیکن کیا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ اپنی اصلاح کریں؟ دوسروں کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں؟ کبھی دعوت دی ہے، ڈرتے ہیں، ہمسائے کو دعوت دیں گے وہ ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ غلط وہ ہے یا آپ ہیں؟ آپ کی دعوت میں کمزوری ہے، آپ غلط راستے پر ہیں، آپ کو شک ہے، آپ کو اس بات میں ڈاؤٹ ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں شاید یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ درست ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ کو اس پر یقین ہے، رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا علی وجہ البصیرہ کہ میں اپنے صحیح راستے پر جس پر اللہ نے مجھے چلایا ہے، علی وجہ البصیرہ، اس راستے پر میں تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ جب آپ بھی سیدھے راستے پر ہیں، پھر آپ بتائیے کہ آپ کیوں لوگوں کو دعوت نہیں دیتے؟ آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں بلاتے؟ آپ اپنی شاپ پر بیٹھ کر کیوں نہیں آنے والے کو دعوت دیتے؟ آپ اسپیشل کسی کے گھر میں چل کر صرف اسی کام کے لیے گئے ہوں، 40 50 60 سال عمر گزر گئی، کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ شاید کوئی ایسا ہو، اور آپ میں سے مجھے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کتنی، ہمارے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ اسپیشل کسی کو کہا آپ کے گھر آ جانا ہے، اور پھر اس کے گھر گئے اور گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو قرآن کھول کے اس کو دین کی دعوت دی، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر ہم سارے یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ شاید کوئی کرتا ہو، لیکن اکثریت کی حالت یہ ہے کہ کسی کو نہیں کہنا، اس کو توحید کی دعوت دیں گے وہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر رسول اللہ اس بات کا خیال کرتے کہ آپ کا جتنا مقام تھا، جتنا احترام تھا پورے مکے میں، آپ کو صادق اور امین کہتے، ہر شخص آپ کی تعریف کرتا تھا، آپ اس بات سے ڈرتے خاندان ناراض ہو جائے گا، کنبہ قبیلہ برادری والے مجھ سے نالاں ہو جائیں گے اور لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو پھر آپ تو کسی کو بھی دین کی دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ آپ حق پر ہیں، آپ باطل پر نہیں ہیں، آپ بصیرت کے ساتھ دعوت دیں، حکمت کے ساتھ دعوت دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں واعظ کر کے، نصیحت کر کے ان کو دعوت دیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی جگہ بحث مباحثہ ہو جائے اچھے انداز میں بحث کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دین کی بات میں بحث نہیں کرتے، یا آپ غلط کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں۔ ہاں، بغیر دلیل کے دھونس دھاندلی کرنا یہ انداز درست نہیں ہے، یا ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا یہ انداز درست نہیں ہے۔ اچھے انداز میں آپ دلیل کے ساتھ لوگوں کو قرآن کھول کر، آپ کو ایک مسئلے کا علم ہے، آپ کو توحید کا علم ہے، کون سا پارہ ہے جس میں توحید والی آیات نہیں؟ کچھ نہیں آپ کو آتا۔ سورہ فاتحہ تو آپ کو آتی ہے نا، سورہ اخلاص تو آتی ہے نا، ان دونوں صورتوں کے ساتھ آپ دوسروں کو توحید کی دعوت دے سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جا کر کیوں مدد کے لیے پکارتے ہیں؟ آپ وہاں جا کے کیوں سجدے کرتے ہیں؟ آپ اللہ کو چھوڑ کر اپنی حاجات،
اپنی مشکل کشائی کے لیے اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے جا کر کیوں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں؟ آپ یہ اللہ کے قرآن کو پڑھیں، آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح دعوت دینا چاہیں تو کوئی رکاوٹ ہے؟ صرف رکاوٹ ہماری سستی ہے، ہماری کمزوری ہے، ڈرتے ہیں بس اندر ہی اندر، جس طرح ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور امت کو اس کی ترغیب دی کہ دعوت دو لوگوں کو، اور پھر مکہ میں جبکہ پریشان کن حالات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو خاص کیا ہوا تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا کوہ صفا پر۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عثمان کہتے ہیں میرے والد 7ویں شخص تھے جو مسلمان ہوئے تھے، یعنی ان سے پہلے صرف 6 لوگ مسلمان ہوئے، 7ویں میرے والد تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے، جو مسلمان تھے وہ بھی وہاں آتے، آپ ان کو اسلام کے احکامات بتاتے، اسلام کی تعلیم دیتے، اور جو مسلمانوں کی طرف مائل ہو جاتا اس کو بھی وہاں بلایا جاتا، چھپ کر آپ لوگوں کو دعوت دیتے، اور دار ارقم کو دار الاسلام کا نام دیا گیا تھا۔ اسی طرح آپ کا چچا، آپ کا بڑا ہمدرد، آپ کا بڑا خیر خواہ، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو طالب جو آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتا رہا، اس کی وفات کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، آپ جا کر پاس بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اے امی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، دوسری روایت میں ہے اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اللہ کے سامنے تمہارے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو میں دلیل کے طور پر پیش کروں گا۔ یا اللہ میرے چچا نے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ دوسری روایت کے الفاظ اشہد لک بہا عند اللہ، میں گواہی دوں گا تمہارے لیے اس بات کی کہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ ایک طرف رسول اللہ تشریف فرما ہے، حضرت علی کا باپ ہے، اور دوسری طرف ابو جہل ہے، عبداللہ بن ابی امیہ ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں ابو طالب کو اترغب ام ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے منہ پھیر لوگے؟ کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ ادھر سے رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ادھر سے وہ زور لگا رہے ہیں۔ عبد المطلب ابو طالب کے آخری الفاظ تھے ہو علی ملت عبد المطلب وابا ان یکون لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، آخری کلمات یہ کہے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، اور اسی طرح اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے چچا کو ہلکا عذاب ہوگا، جہنم کی آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، دماغ اس طرح کھولے گا کہ جس طرح ہنڈیا چولہے پر کھولتی ہے، یعنی عذاب میں تخفیف ہوگی، اس نے میرا ساتھ بڑھا دیا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، اللہ کی توحید پر اس کی موت نہیں آئی، لہذا یہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آپ اسپیشل لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ اپنے چچا کے گھر گئے، کیا ہمارا چچا، ہمارا ماموں، ہماری خالہ، ہماری پھپھو، ہمارے کزن، رشتہ دار، ان میں سے سارے کے سارے توحید پر قائم ہیں؟ بہت سارے ایسے ہوں گے، کوئی آ کے بتاتا ہے جی مجھے اتنے سال ہو گیا کہ مجھے اللہ نے ہدایت دے دی ہے، آپ نے اس کے بعد کیا کوشش کی ہے؟ گھر والے جو ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہیں، رشتہ دار جو ہیں ہدایت پر نہیں ہیں، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، سسرال والے نہیں ہیں، دوست و احباب نہیں ہیں، ہم ڈرتے ہوئے ان کو دعوت نہیں دیتے۔ کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے آپ کے دل میں؟ کیا آپ غلط ہیں یا وہ غلط ہے؟ اگر وہ غلط ہے پھر آپ رب کی توحید کی دعوت کیوں نہیں پہنچاتے؟ لڑائی نہیں کہتے آپ کو، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، بار بار رشتہ داروں سے بعض لوگ آ کر یہ بھی پوچھتے ہیں ہمارے رشتہ دار بات مانتے نہیں، ہم تعلق ختم کر دیں، تعلق نہ توڑیں، آخری حد تک جائیں۔ حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں اکیلے کو بلا کر قرآن سامنے رکھ کے، حدیث سامنے رکھ کے، اور اگر آپ کے اندر اتنی جرت اور جسارت نہیں ہے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے
کم از کم آپ اس کو ساتھ مسجد میں لے آئیں، خطبہ جمعہ کے لیے درس میں لے آئیں. یہاں انشاءاللہ جب اس کو توحید کی روشنی ملے گی، کتاب و سنت کی دولت ملے گی، انشاءاللہ پھر اللہ اس کو توحید کی نعمت سے بھی مالا مال کر دے گا. اتنا بھی نہیں کر سکتے، پھر کیا کر سکتے ہیں؟ بس سارا دن محنت کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، دکانداری کرنی ہے، فیکٹری چلانی ہے، اپنے آفس میں چلے جانا ہے، اپنی جاب کرنی ہے، بچوں کے لیے رزق کمانا ہے، رات کو گھر آنا ہے اور سو جانا ہے، آدھی رات تک بیدار رہنا ہے. بس 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، رزق حلال کما لیتے ہیں. صرف ایک اہل توحید کا، اہل حدیث کا، اہل سنت کا یہ کام نہیں. اتنی ذمہ داری آپ پر کافی نہیں ہے کہ بس آپ اپنے گھر کو ہی سنبھالیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گرد و نواح، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، جہاں تک آپ کی استطاعت ہے اللہ کی توحید کی دعوت دیں. اور من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر طاقت نہیں رکھتا اپنی زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور اگر زبان سے طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں برائی کے خلاف نفرت رکھے. یہاں کچھ نہیں کر سکتا، کسی دوسری جگہ دعوت کا کام شروع کر دے، آغاز کرے. جی ہم 10 سال ہو گئے، 20 سال بڑی کوشش کی، 10 50 100 بندوں کو میں نے دعوت دی، کوئی ایک بندہ بھی میری دعوت کو قبول نہیں کرتا، میں تو ناکام ہو گیا. آپ ناکام نہیں ہوئے، آپ فیل نہیں ہوئے، وہ فیل ہوئے ہیں جن کو آپ نے دعوت دی ہے. قیامت کے دن کئی انبیاء اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، کسی نبی کے ساتھ 10 بندے ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 2 بندے، کسی کے ساتھ 1 شخص. کوئی نبی اکیلا آئے گا، کہے گا یا اللہ میں نے ساری عمر اپنی قوم کو دعوت دی ہے، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے میری دعوت کو قبول کیا ہو. یا فیل نبی ہوا ہے یا فیل امت ہوئی ہے؟ امت فیل ہوئی ہے نا. نبی تو نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اس طرح ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کریں. ہمارا کام لوگوں کو ہدایت دینا نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے میرے نبی، آپ کی ذمہ داری ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری لوگوں کا تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو پسند کرے ہدایت دے، اس کو زیادہ پتا ہے کہ اس نے کس کو ہدایت دینی. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، آپ نے کتاب و سنت کے پرچم کو بلند کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، مستدرک حاکم میں روایت ہے، مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ بوڑھے بزرگ تھے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے. مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں پڑاؤ ڈالا تھا. وہاں سے جب مسجد حرام میں تشریف لائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو جو کہ بڑھاپے کی وجہ سے نبینے ہو چکے تھے، ابو قحافہ، ان کا ہاتھ پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. آپ نے جب دیکھا نا تو آپ نے فرمایا اللہ ترکت الشیخ فی بیتہ حتی اجیہ. اے ابو بکر، تم نے بزرگوں کو گھر کیوں نہیں رہنے دیا؟ میں خود چل کر ان کے پاس آ جاتا. کیوں بزرگوں کو تکلیف دی؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کا ان کے پاس جانا اس کی نسبت زیادہ مناسب یہی تھا کہ یہ چل کر آپ کے پاس آتے. آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، محفوظ ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بھی بچ جاؤ گے. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا ہے کہ میں اس بزرگ کو دعوت دینے کے لیے ان کے گھر میں جانے کے لیے تیار تھا، تم ان کو یہاں لے آئے ہو. سفید داڑھی تھی، بوڑھے بزرگ تھے، اور اللہ نے اسلام قبول کرنے کا موقع دے دیا. اور یہ ایسا خوش نصیب گھرانہ ہے کہ جس کی 4 پشتیں پھر صحابیت کے شرف سے اللہ رب العزت نے ان کو سرفراز فرمایا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، انصاری خواتین کو ایک گھر میں آپ نے الگ جمع کیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو وعظ کرنے کے لیے بھیجا. انہوں نے جا کے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. وہ کہنے لگی مرحبا برسول اللہ و برسول رسول اللہ.
اللہ کے رسول کو بھی خوش آمدید، رسول اللہ کے نمائندے کو بھی خوش آمدید، ویلکم، آپ تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا تو بایعنی اللہ تشرکنا باللہ شیئا ولا تثنین ولا تسرکنا، کیا تم گواہی دیتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو گی؟ اس بات پر بیعت کرتی ہو؟ آج کے بعد بدکاری نہیں کرو گی، اس بات پر بیعت کرتی ہو؟ چوری نہیں کرو گی، اس بات پر بیعت کرتی ہو؟ سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بیعت لی، انہوں نے کہا ہم اس بات پر بیعت کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے اللہم شہد، اللہ تو گواہ ہو جا میں نے تیرے نبی کا پیغام پہنچا دیا ہے اور انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول سارے دین کے احکام تو مرد لے گئے، یعنی وہ سارے وہ سنتے ہیں، ہمیں بھی کوئی ٹائم دیں۔ دیکھیں ان کے اندر ذوق اور شوق کتنا ہے۔ آج خطبہ جمعہ ہوتا ہے، ہماری عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اکثریت کی حالت یہ ہے، اتنے مرد جتنے آتے ہیں اتنی عورتیں نہیں آتی، حالانکہ عورتیں گھروں میں ہوتی، جمعے کے لیے نہیں آتی۔ ہم بھی خود نہیں کہتے شاید ان کو کہ آپ بھی جمعے کے لیے آئیں، آپ کو کچھ ہدایت ملے، کچھ آپ کو بھی دین کی روشنی ملے، موقع ہے، مسجد قریب ہے، محلے میں آپ بھی آ جائیں۔ آتی ہیں عورتیں، کافی آتی ہیں، لیکن بہت ساری ہیں جو نہیں آتی۔ ان عورتوں کی خواہش کہ اللہ کے رسول ہمیں ٹائم دیں، اور ہمارے ہیں کہ جان چھڑاتے ہیں کہ کب ہم مسجد میں آ گئے ہمیں نجات ملے۔ بار بار گھڑی کو دیکھیں گے، درس شروع ہو جائے گا، اٹھ کے کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی ساتھ سنتے بھی پڑھ لیتا ہے، دو کام ہو جائیں، چلو ساتھ سنتے بھی ہو جائیں گے، اتنے ٹائم میں ساتھ ساتھ درس بھی سنتا جاؤں گا۔ ٹائم بچ جائے، باہر جا کر کیا کرنا ہے؟ موبائل پہ بیٹھنا ہے، باہر جا کے ٹی وی پہ بیٹھنا ہے، باہر جا کے گپیں لگانی ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ کسی کی مصروفیت ہے وہ الگ بات ہے کہ اس نے فرضی نماز پڑھی چلا گیا، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے، لیکن دین کے لیے بھی تو کبھی وقت نکالے نا، جب آپ کے پاس ٹائم ہے اسی وقت ہی نکال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہارے گھر میں آؤں گا، فلاں جگہ اجتمعنا یوم کذا و کذا، اس نے کہا تھا تو علمنا مما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے نا اس میں سے ہمیں بھی آپ کچھ سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، فلاں گھر میں میں فلاں وقت آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، آپ نے جا کے فرمایا جس عورت کو اللہ نے 3 بچے دیے اور وہ اس کے تینوں بچے بچپن میں فوت ہو گئے، وہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر 2 بچے فوت ہو جائیں بچپن میں تو پھر بھی جہنم سے بچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا 2 ہوں تو پھر بھی بچ جائے گی۔ آپ نے عورتوں کو الگ ٹائم دیا دعوت دینے کا، نصیحت کا، واعظ کے لیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا، ایک دن آپ کو خبر ملی کہ ایک انصاری عورت کا بچہ فوت ہو گیا ہے، اور اس نے بڑی جزا فضا کی ہے، بڑا جزا فضا اس نے کیا، یعنی بہت زیادہ روئی پیٹی، اونچی اونچی آوازیں نکال کر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تشویش ہوئی کہ اس طرح کرنا تو جائز نہیں ہے، آنکھوں کا رونا جائز ہے، صدمہ جو پہنچتا ہے اس کو برداشت کرے، صبر کرے، یہ اس کا انداز غلط ہے۔ آپ کو ایک عورت کے متعلق یہ خبر ملی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ آپ اس کے گھر میں تشریف لے گئے، ایک عورت کو سمجھانے کے لیے، ایک عورت کی اصلاح کرنے کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں کر رہا ہے نا، جو مرضی کرے، ہم کیوں اس کو روکیں؟ وہ بھی کہتا ہے کہ تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، آپ نے جا کے فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اس طرح کیا ہے، اس طرح جزا فضا کرنا تو جائز نہیں ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ کہتی ہے اور کیا کروں، جو بچہ ہوتا ہے پیدا وہی فوت ہو جاتا ہے، بچتا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے اس وقت بھی ارشاد فرمایا تھا جس کو اللہ نے 3 بچے دیے اور وہ فوت ہو گئے، اس عورت نے صبر کیا، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی ایک عورت کی اصلاح کے لیے، اس کو اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، خیر خواہی کے لیے
آپ ایک عورت کے گھر میں ساری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی پوری انسانیت سے افضل اور اعلیٰ ایک عورت کے گھر تشریف لے گیا کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے تاکہ جا کر اس کی اصلاح کر دوں۔ یہ ہے دین کی دعوت، جس کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑی کاوش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔